اچھا سر جی، ہم لوگوں کے مائنڈ میں کچھ کوشچنس اٹھتے ہیں اور سوسائٹی کے مائنڈ میں بھی یہ کوشچن اٹھتے ہوں گے کہ ہم 3 دن میں جو عید کے 3 دن ہوتے ہیں اس میں کتنا پیسہ لگا کر قربانی کے جانوروں پر ہم ذبح کرتے ہیں اس کو. تو اگر ہم اس سے اچھا کوئی کام کر لیں، نیکی کا کام کر لیں، جیسے لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ کسی قریب کی شادی کروا دیں اور ساتھ میں کوئی جہیز دے دیں، ٹھیک ہے، اور ابھی گرمیوں کے دن چل رہے ہیں تو کوئی واٹر کولر مسجد میں انسٹال کروا دیں، اور اس کے علاوہ دیکھا جائے تو کوئی چیریٹی کا کام کر دیا جائے، تو کہ یہ کمپیریبل ہوگا کہ نہیں؟ اچھا بیٹے اس بات کو سمجھیں، دین میں جو اللہ کے احکامات ہیں اس کے مختلف درجے ہیں، ٹھیک ہے. کچھ کام فرائض و واجبات کے درجے کے ہیں، کچھ نوافل کے درجے کے ہیں، کچھ مستحب ہیں یعنی پسندیدہ ہیں، کچھ مکروہ ہیں، کراہت ہے ان میں، کرنا جائز تو ہے لیکن ناپسندیدہ ہے، کچھ حرام کے درجے کے ہیں. اب آپ یہ بات سمجھیں کہ ہم اپنی مرضی سے اللہ کے احکامات کے جو درجے ہیں نا ان کو تبدیل نہیں کر سکتے، اور ایک درجے کے کام کو دوسرے درجے کے کام سے کمپیئر بھی نہیں کر سکتے. قربانی جس شخص پر واجب ہے نا اس پر قربانی ہی واجب ہے. اگر فرض کیجئے کہ اس نے چند ہزار روپے کا ایک جانور لینا ہے، اس کی بجائے وہ لاکھوں روپے چیریٹی میں لگا لے تو یہ اس کا نفلی صدقہ کاؤنٹ ہو جائے گا، لیکن قربانی کا وجوب ترک نہیں ہوگا. آپ اس کو اس انداز سے سمجھیں، بہت سمپل مثال ہے کہ ایک شخص ساری رات نفل نماز پڑھتا رہے اور صبح فجر کے 2 فرض چھوڑ دے، کیونکہ میں نے تو 100 نفل پڑھ لی ہیں تو 2 فرض میں نہ بھی پڑھوں تو کیا حرج ہے. تو کیا یہ کمپیریبل ہے؟ بات جو فرائض ہیں وہ فرائض ہیں، ان کو نوافل کے ساتھ آلٹرنیٹ نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے. لہٰذا یہ سمجھیں کہ یہ بہت اچھے کام ہے کہ آپ صدقہ جاریہ کے معاملات کریں، آپ غریبوں کی مدد کرنے کی کوشش کریں، آپ یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھیں. قرآن مجید نے ان چیریٹیبل کاموں کی پوری لسٹ دی ہے، اور اس میں بھی خاص طور پر یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہ کام انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے نہ ہو، بلکہ اصل نیت اس کے اندر یہ ہو کہ میرے اللہ کا حکم ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے. ورنہ پھر آپ آہستہ آہستہ اسی ہیومنزم کے کانسیپٹ کی طرف چلے جائیں گے جو عام طور پہ ہمارے ہاں آ رہے ہیں. یعنی چیریٹیبل آرگنائزیشنز بھی بیسیکلی اللہ کی رضا کی بجائے وہ کام لوگوں کے لیے کر رہی ہیں، تو انسانوں کے لیے نہیں. میری زندگی اللہ کی بندگی ہے، بس اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. میرا کام ہے مجھے اللہ کی اطاعت کرنی ہے بس. لہٰذا آپ یہ سمجھیں کہ چیریٹیبل کام بہت اچھے ہیں، اور یہ چیریٹیبل کام کرنے کے لیے آپ کے پاس 362 ڈیز اویلیبل ہیں آؤٹ آف 365. آپ کریں چیریٹیبل کام، کون آپ کو روکتا ہے؟ ان 3 دنوں میں خود رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نزدیک ان 3 دنوں میں سب سے پسندیدہ عمل قربانی کا ہے کہ تم جانوروں کا خون بہاؤ. ایک صحابی نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جہاد بھی نہیں؟ فرمایا ان 3 دنوں میں جہاد بھی نہیں، قربانی یہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل ہے. لہٰذا اس قربانی کو آلٹر نہیں کیا جا سکتا، اس کو کسی دوسری شے کے ساتھ ریپلیس نہیں کیا جا سکتا. اور ہمارے یہاں معاشرے میں یہ جو ہیومنزم کا کانسیپٹ ہے اس نے ہماری عبادات کو ایسا دھندلا کر دیا ہے کہ ان چیزوں کو کمپیئر کیا جا رہا ہے جو اگر آپ خود تھوڑا سا غور کر کے سوچیں تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ بالکل کمپیئر ہو ہی نہیں سکتی. یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ کوئی صاحب کہیں کہ جناب آپ قربانی نہ کریں اور کسی غریب بچی کو جہیز دے دیں، تو کیا یہ عقل مندی والی بات ہے؟ یعنی جہیز وہ جس کا اسلام میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، جہیز وہ جو ہمارے سوشل سسٹم کی جان نکال لیتا ہے، ہمارے سوشل سسٹم کو کھوکھلا کر کے رکھ دیتا ہے. آپ نیکی کرنا چاہتے ہیں، آپ جہیز کو نیگیٹ کریں. آپ بجائے اس کے کہ آپ غریبوں کو جہیز دینے کی تقاریب کا بندوبست کریں، آپ اس سوسائٹی میں اس رجحان کو فروغ دینے میں کردار ادا کریں کہ جہیز ہونا ہی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، ایک تو آپ کیا کر رہے ہیں، ایک واجب کو ایک نفلی شے کے ساتھ آلٹر کر رہے ہیں، اور نفلی شے بھی وہ جس کا کوئی دین میں جواز ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ نفل بھی آپ کے ہاں ہے نا، وہ تو دین میں تو پسندیدہ نہیں ہے. دین تو یہ کہہ رہا ہے کہ جس بچی کی شادی ہو اس پر اس کے والدین پر 1 پیسے کا بوجھ اللہ نے نہیں رکھا. لہٰذا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ ان دونوں چیزوں کو ایک دوسرے سے کمپیئر کر دیں؟ رہی بات واٹر کولر لگانے کی، رہی بات یہ کہ آپ کسی سڑک کے اوپر کسی کوئی چھاؤں والی جگہ بنا دیں، کوئی شیڈ بنا دیں جہاں پر لوگ آ کے گرمی کے موسم میں آرام کر لیں، آپ لوگوں کے کھانے پینے کا بندوبست کر لیں، آپ کسی فیملی کے جو خرچے ہیں، جو ماہانہ اخراجات ہیں، راشن ہیں، اس کا بندوبست کر لیں. یہ سب نفلی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو پسند فرمایا ہے اور اس کی ترغیب دی ہے قرآن مجید میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کا عمل موجود ہے.
لیکن کبھی آپ غور فرمائیں، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی چیریٹی کر سکتا ہے؟ کیا غربا کا درد رکھنے والا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ کیا یتیموں کے سر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ آگے بڑھ کے کوئی ہاتھ رکھ سکتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کام بھی کیا کرتے تھے، اور آپ علیہ السلام نے ایک وقت میں 100 اونٹوں کو نہر بھی کیا. یہ قربانی کا آلٹرنیٹ سمجھ کے نہیں کیا یہ کام. اسی لیے اللہ نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. اللہ کے لیے ان 3 دنوں میں سب سے محبوب عمل قربانی ہے. دنیا جہان کا صدقہ خیرات جس پر قربانی واجب ہو گئی ہے وہ اس کا آلٹرنیٹ ثابت نہیں ہو سکتا.